الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی قبر محمد فی القبور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ جل شانہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ایک مرتبہ پھر عید کے دن اجتماع منعقد کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ خود ہی چلایا تھا کہ باہر بھی آواز سے ایسے رہنے جاری آواز بس ٹھیک ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے مختصراً چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات، قرآن کریم کے احکام پر مشتمل یہ دین ہے، اور اس دین میں جتنا حصہ اخلاقیات پر اور معاشرتی زندگی پر مشتمل ہے، احکام اور مسائل اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات 26واں پارہ اللہ جل شانہ نے اس پوری سورت کے اندر معاشرتی زندگی کے کچھ رہنما اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان اصولوں کو ہم میں سے ہر فرد اپنانے کی کوشش کرے تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جس کو ہم ایک آئیڈیل معاشرے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ میں ان اصولوں میں سے صرف ایک اصول پر آج تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو بات ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کہ اے بنی نوع انسانیت، یہاں پر صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا، فرمایا کہ اے بنی نوع انسانیت، یہ بات سمجھ لو کہ تم سب کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے کی ہے۔ چاہے وہ اس دنیا کے اندر بسنے والے انسان مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کے جد امجد، ان سب کے والد محترم سیدنا آدم علیہ السلام اور والدہ محترمہ اماں حوا ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر باقی جو قبیلوں کی تقسیم ہے، خاندانوں کی تقسیم ہے، یہ تقسیم اللہ نے اس لیے نہیں کی کہ اس کی وجہ سے کوئی تمہارا شرف ہو یا اس کی وجہ سے تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ ہو، بلکہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے تمہاری صرف پہچان کے لیے کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن شرف اور بلند مقام اور مرتبہ اسی کو ملے گا جو اللہ اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے راستے کے اوپر چلے گا، جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ خاندان کا بڑا ہونا یہ تمہارے شرف کا معیار نہیں ہے، گورا ہونا یہ تمہارے شرف کا معیار نہیں ہے، کالے ہونے کی وجہ سے تمہارے عزت اور احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ آئیے قرآن پاک کو ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
کہ اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کی بھی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے زمینوں کی بھی تخلیق فرمائی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ واختلاف السنتکم والوانکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو سب کو انسان ہے، لیکن ہر ایک انسان کا رنگ دوسرے انسان سے مختلف اور جدا ہے، ہر ایک انسان کی زبان دوسرے انسان سے مختلف اور جدا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کا معاشرہ تشکیل دے دیا کہ جہاں پر سارے پنجابی بولنے والے، تو کہیں پر ایسے افراد کا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے کہ جہاں پر سب اردو بولتے ہیں، کہیں پر پشتو بولنے والے ہیں، کہیں پر سندھی بولنے والے ہیں، کہیں پر بلوچی بولنے والے ہیں، کہیں پر فرنچ بولی جا رہی ہے، کہیں پر عربی زبان بولی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف تمہارے دلوں کے اختلاف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے زبانوں کے اختلاف کو، ہم نے رنگ کے اختلاف کو اپنے آپس کے اختلاف کا ذریعہ بنا لیا اور آپس کے اختلاف کا سبب بنا لیا۔ آج اردو بولنے والا پنجابی بولنے والے کو پسند نہیں کرتا، پنجابی بولنے والا پشتو بولنے والے کو پسند نہیں کرتا، پشتو بولنے والا سندھی بولنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کس کا بنایا ہوا یہ معیار ہے؟ یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا معیار ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا بنایا ہوا معیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہم سب نام تو اللہ کے نبی کا لیتے ہیں، عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ نہیں دیکھا، یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں، وہ ہمیں کیا سکھلاتی ہیں کہ تم نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے بسنا ہے، کیسے آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات کو قائم کرنا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک موقع پر دو صحابہ کرام میں کوئی تھوڑی سی بات بڑھ گئی۔ ایک صحابی کا تعلق انصار کی جماعت کے ساتھ تھا، ایک صحابی کا تعلق مہاجرین کی جماعت کے ساتھ تھا۔ تلخی کچھ زیادہ بڑھ گئی تو انصاری صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا کہ انصاریوں تم کدھر بیٹھے ہوئے، آؤ میری مدد کے لیے آؤ۔ تو مہاجرین جو صحابہ تھے، وہ مہاجر صحابی نے ان کو بلا لیا کہ آؤ مہاجرین تم میری مدد کے لیے آؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس معاملے کو پیش کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا، اگر وہ جملہ میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ابھی تک ان بدبودار ناروں سے باہر نہیں نکلے، ابھی تک تمہارے درمیان میں سے یہ باتیں ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ تو صحابہ سے سمجھ گئے، ہمیں سمجھنے میں ذرا دقت پیش آ رہی ہے۔ میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ مکہ فتح ہو جاتا ہے، جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صحابہ کی جماعت ہے، کم و بیش 1,24,000 پاکیزہ نفوس پر مشتمل یہ جو جماعت ہے، اس جماعت کا تعلق کسی ایک خاص علاقے یا کسی خاص ایک جگہ سے نہیں تھا۔ دنیا بھر کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی جماعت میں شامل تھے، اور ان کے متعلق قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رحماء بینہم، یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو یا کسی تیسرے چوتھے انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے درمیان میں اختلافات کو ہوا دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا، حبشی تھے اور غلام تھے۔ اب عرب کے معاشرے کے اندر یہ تصور بڑا عجیب ہے کہ ایک حبشی اور ایک غلام، اس کو اتنا اونچا اور اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے۔ تو اس موقع پر کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، پہلے ہی اس کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ آج غیرت سے مر جاتا۔ تو کسی دوسرے والے نے کہا کہ اپنی زبان کو بند رکھو، محمد کا جو رب ہے نا وہ تمہاری بات کو سن لے گا اور تمہاری بات کو ظاہر بھی کر دے گا۔ ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے،
ایمان قبول نہیں کیا ہوا ان لوگوں نے، یہ جو آپس کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ محمد کے رب نے تمہاری بات سن لینی ہے اور اس نے محمد کے ذریعے سے تمہاری بات کا کھلم کھلا اعلان بھی کروا دینا ہے، لہٰذا اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ ہائے افسوس کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم محمد عربی کے امتی ہونے کے باوجود ہمارے عقائد کے اندر وہ پختگی نہیں ہے کہ جو ایک نہ ماننے والوں کے عقائد کے اندر پختگی پائی جا رہی ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے درمیان جو قبائل اور جو خاندان بنائے ہیں یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان قبائل کی وجہ سے، ان خاندانوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر حسب نسب کے اوپر تان کرنا شروع کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قبائل اور خاندان تمہاری پہچان کے لیے بنائے۔ آج میں ویسے ایک جرنل بات کر رہا ہوں، کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو میرے متعلق بات کریں، میں ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنے نام کے ساتھ کوئی ملک لکھ رہا ہے تو کوئی چودھری لکھتا ہے تو کوئی کچھ لکھتا ہے، اور جس کے نام کے ساتھ چودھری لکھا ہو وہ واقعی اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان میری اور آپ کی بنائی تھی، اس کو عزت کا مقام اللہ پاک نے نہیں بنایا، عزت کا مقام اللہ نے اس کو دیا، فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تمہارے میں سے معزز ترین شخصیت، معزز ترین ہستی اللہ کے ہاں وہ ہوگی جس کا تقوی زیادہ اونچا ہوگا، جس کی پرہیزگاری زیادہ اونچی ہوگی۔ یہ خاندان کی وجہ سے اللہ تمہیں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیں گے۔ میں ایک حدیث اکثر آپ کے سامنے سنایا کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین کی والدہ، علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کا تعلق اہل بیت سے ہے، دونوں کو بلا کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ کل قیامت والے دن آؤ تو میری رشتہ داری کا مان لے کر نہ آنا، اپنا ایمان اور اپنے اعمال لے کر آنا، اس بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا کہ ہم آل رسول ہیں، اس بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہونا کہ ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے، وہاں پر خاندان کام نہیں آئے گا، وہاں پر حسب نسب کام نہیں آئے گا، وہاں پر کام آئے گا تو تمہارا ایمان کام آئے گا، تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ تو بات بڑی آسان، سمپل اور سمجھنے کی ہے۔ اگر ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ جی 52، جب 7 بج جائیں تو مجھے بتا دینا۔ تو بات بڑی آسان، سمپل اور سادی اور سمجھنے والی ہے کہ جس بات نے آخرت میں کام نہیں آنا تو اس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس بات کو بنیاد بنا کر ہم دنیا میں اکڑ خوں دکھا رہے ہیں، اس نے تو آخرت میں کام آنا ہی نہیں ہے۔ آخرت میں کام آنے والی جو چیز ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور جس چیز کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، رتی برابر، ذرہ برابر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم خاندان کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، خاندانوں کے بت ہم سے نہیں توڑے جاتے، رسم و رواج کے بت ہم سے نہیں توڑے جاتے۔ گجر برادری ہے تو اس نے شادی اپنے بچوں کی گجر میں کرنی ہے، راجپوت ہے تو اس نے راجپوت میں ہی کرنی ہے۔ اور بھائی کب یہ رسم و رواج کے بت ٹوٹیں گے؟ سینکڑوں بچیاں جن کے بال سفید ہو گئے، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کیوں نہیں ہو پاتی؟ ان کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خاندانی رسم و رواج کے بتوں سے ابھی تک باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ جب تک یہ خاندانی رسم و رواج کے بت ہم توڑیں گے نہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنا سکتے، اور یہ بت ٹوٹیں گے تبھی جب سنت کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے زمینوں کو پیدا کیا، اس نے زبانوں کا اختلاف رکھا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ زبانوں کے اختلاف کو ہم نے آپس کے اختلاف کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اگر کوئی اردو بولتا ہے تو ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ نہیں بھائی یہ تو بھیا آ گیا جی، بھیا جی آ گئے۔ کوئی پنجابی بولنے والا ہے تو ہم نے ان کے عجیب و غریب نام رکھے ہوئے، کوئی پشتو بولنے والا ہے تو ہم ان کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے یہ چیز۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان میں پھر سب انسان شامل ہیں۔
ایک طرف ہم انسانیت کا راگ الاپتے نہیں تھکتے، دوسری طرف ہم ایک دوسرے کا مذاق بناتے نہیں تھکتے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کیسا شرف ہے؟ اسی سورہ حجرات کے اندر اللہ اس سے پہلی آیت میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی ایک قوم، کوئی ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت تمہارے سے زیادہ بہتر ہو. ہم انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں. قوم پرستی اتنی رچ بس گئی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں اپنی قوم کے سوا کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی. اگر ہم سب کا مقام ایک ہے تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایک ہے. اور میں اس موقع پہ ایک بات اور بھی عرض کیا کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے. 14واں پارہ ہے، سورۃ الحجر ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ بھئی کوئی کینہ پرور انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں تبھی داخلہ ہوگا جب دلوں میں سے کینہ اللہ تعالیٰ کھینچ کر باہر نکال دیں گے، دلوں میں سے نفرت اللہ تعالیٰ کھینچ کر باہر نکال دیں گے. تو اس کو اگر میں اپنے انداز میں سمجھانا چاہوں تو یہ ہے کہ بھئی جو یہاں کی لڑائیاں لڑ رہے ہو نا، اپنی قوم کے نام پر، اپنی زبان کے نام پر، اپنے مسلک کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر، تو یہ آخرت میں جا کر سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر ہی لینا ہے، شیک ہینڈ کر ہی لینا ہے، صلح کر ہی لینی ہے. تو بھائی جب آخرت میں جا کر صلح کرنی ہے تو یہاں پہ سر پھٹول کرتے کیوں ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ دلوں کے اندر جو کینہ ہوگا، جو بغض ہوگا، ہم نکال کر باہر پھینک دیں گے. سب مسلمان وہاں پس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن جائیں گے. پھر جنت میں داخلہ ہوگا، پھر وہاں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہوں گے. تو جب وہاں پر جا کر پیار اور محبت کی باتیں کرنی ہے تو یہاں پر بیٹھ کر وہ پیار اور محبت کی باتیں نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی ہے، ضروری ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک دوسرے کا مذاق بنانا ہے، ضروری ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنی ہے، ضروری ہے کہ میں نے اس بات کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے کہ میری قوم سب سے افضل ہے، باقی سارے کے سارے الامان الحفیظ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں. الامان الحفیظ نعوذ باللہ من ذلک. قرآن کو پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو. وآدم خلقہ من تراب، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی تھی، مٹی سے کی گئی تھی. اور اسی حدیث میں آگے جا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا چھوڑ دو. تمہارے آباء و اجداد نیک ہوں گے، شریف ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، ان کی توصیف بیان کرو، ان کی تحمید بیان کرو، ان کی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو، لیکن آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو. یہ فخر تمہیں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، قیامت والے دن میں تمام کی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن مجھے اس بات پر کسی قسم کا کوئی فخر نہیں ہے. میں اس بات پر تکبر نہیں کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد آدم کا سردار بنائیں گے. میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں. ساری رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں. اہل بیت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے تو آپ کا مقام بہت عرفہ کر دیا، بہت اعلیٰ کر دیا، بہت بلند کر دیا. تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو بھائی ہم تو ان کے امتی ہیں. امتی نبی سے کبھی بڑھ کر نہیں ہو سکتا، امتی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. امتی کا مقام امتی کی حیثیت میں ہے. امتی کبھی نبی کے نہ برابر ہو سکتا ہے نہ اس سے اونچا ہو سکتا ہے. اور پھر نبی بھی ایسا جو سارے نبیوں کا سردار ہو، پھر نبی بھی ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری کی پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہو. لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو میں اس کائنات کی تخلیق ہی نہ کرتا. میں نے تو کائنات کی تخلیق ہی آپ کی وجہ سے کی ہے. تو اللہ کا کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے؟ کب تک آپس کی یہ سر پھٹول ایسے ہی چلتی رہے گی؟
کب تک ایک دوسرے کو اختلافات کا نشانہ بناتے رہیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کو ہم ہدف تنقید بناتے رہیں گے؟ بس کر دو بھائی، بڑے ہو گئے ہو بس. یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کام ہے، لڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا. یہ بڑے لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اسی بات کی طرف تلقین فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں تمہارا حسب نسب کام آنے والا نہیں ہے، تمہارا خاندانی شرف اللہ کے ہاں کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے پسندیدہ اور باعزت انسان وہ ہوگا جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ. نماز کے لیے صف بندی کر لیجیے.